السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے صفر مستدیر اور صفر مستطیل۔ عثمانی مصحف میں آپ کو کچھ لیٹرز پر یہ دو طرح کے سائنس ملیں گے، یہ ہے صفر مستدیر اور یہ ہے صفر مستطیل۔ پہلے ان دونوں میں میجر ڈفرینسز جان لیں گے تاکہ بعد میں ان کو ایگزامپلز کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلا ڈفرینس ہے ان کا شیپ۔ صفر مستدیر ایک ٹرائنگل شیپ، ٹیئر ڈراپ کے شیپ میں ہوتا ہے، یا اگر ہم عربک میں نمبر 5 لکھیں تو کچھ اسی طرح کا شیپ بنتا ہے، ٹرائنگل جیسا۔ جبکہ صفر مستطیل کا شیپ اس طرح سے لمبا ہوگا، اوبلونگ شیپ، اس کے مقابلے طویل ہوگا، اوبلونگ شیپ۔ دوسرا ڈفرینس، صفر مستدیر کبھی الف پر لکھا ہوگا، کبھی واو پر اور کبھی یا پر، جبکہ صفر مستطیل صرف اور صرف الف پر ہی لکھا ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کو واو پر یا پر لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ الف پر ہی لکھا نظر آتا ہے۔ تیسرا ڈفرینس، صفر مستدیر لفظ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے اور لفظ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے، جبکہ صفر مستطیل ہمیشہ لفظ کے اینڈنگ میں ہی آئے گا۔ اب چوتھا اور سب سے امپورٹنٹ ڈفرینس کہ اس کو پڑھتے کیسے ہیں۔ صفر مستدیر کو کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا، اٹس اے سائلنٹ لیٹر، ڈو ناٹ پروننس اٹ۔ یہ صفر جب الف پر آئے تو یہ الف نہیں پڑھا جاتا، یہ صفر جب واو پر آئے تو یہ واو نہیں پڑھا جاتا، اور یہ صفر جب یا پر آئے تو یہ یا بھی نہیں پڑھا جاتا۔ نہ ہی اس کو وصلاً پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس کو وقفاً پڑھتے ہیں۔ Do not read it when you stop on this word and do not read it when you continue this word۔ تو اگر سوال اٹھے کہ جب پڑھنا ہی نہیں ہے تو قرآن میں لکھا ہوا کیوں ہے؟ تو جواب ہے کہ رسم عثمانی کے قاعدوں کے تحت عثمانی اسکرپٹ، عثمانی رائٹنگ کے کچھ رولز کے بیسس پر یہ لکھا جاتا ہے لیکن اس کو پڑھنا کبھی نہیں ہے۔ جبکہ صفر مستطیل کو پڑھنے کے کچھ رولز ہیں، اس کے وقفاً رولز الگ ہوتے ہیں، وصلاً رولز الگ ہوتے ہیں۔ صفر مستطیل ہمیشہ لفظ کے اینڈنگ میں ہی آتا ہے اور ہمیشہ الف پر ہی آتا ہے، یہ ہم نے اوپر دیکھ لیا۔ تو جب تلاوت کو اس لفظ کے ساتھ کنٹینیو رکھنا ہے، وصلاً تلاوت کرنی ہے، تو کنٹینیویشن میں اس الف کو نہیں پڑھتے، وصلاً یہ ساکت رہتا ہے، لیکن وقفاً سٹاپ کرتے وقت اسے 2 کاؤنٹس دے کر سٹاپ کیا جاتا ہے۔ اس طرح یاد رکھیں کہ مستطیل جیسے طویل سے ہے تو سٹاپنگ میں اس کی کاؤنٹس کو طویل کرنا ہے اور اس کا شیپ بھی طویل ہے اس کے بنسبت، اس طرح کچھ یاد رکھ لیں۔ اب ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صفر مستدیر جسے کبھی نہیں پڑھا جاتا، نہ ہی وصلاً اور نہ ہی وقفاً۔ یہاں صفر مستدیر الف پر آیا ہے، یہاں یا پر آیا ہے اور یہاں واو پر آیا ہے۔ ان ایگزامپلز میں صفر مستدیر لفظ کے درمیان میں آیا ہے اور اس ایگزامپل میں لفظ کے بالکل آخر میں۔ اس کی پوزیشن چاہے درمیان میں ہو یا چاہے اینڈنگ میں ہو، یہ جس لیٹر پر بھی آئے اس لیٹر کو کبھی نہیں پڑھا جاتا۔ اس لفظ کو پڑھیں گے کیسے؟ حمزہ ضمہ کو لام کسرہ کے ساتھ ملا دیں گے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اچھا، اس کو واو مدیہ نہ سمجھے، واو مدیہ کی 2 کاؤنٹس نہ سمجھے، یہ واو ساکن نہیں ہے، اس کے شیپ پر غور کریں۔ واو پر یہ ٹرائنگل شیپ ہے، صفر مستدیر والا شیپ۔ اسی طرح اس لفظ میں یا نہیں پڑھا جائے گا، تو کیا پڑھیں گے؟ بِأَيْدٍ، بِأَيْدٍ۔ یہاں الف پر صفر مستدیر ہے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، لام فتح کے بعد ڈائریکٹ حمزہ کسرہ پڑھیں گے، وَمَلَئِهِ، وَمَلَئِهِ۔
یہاں صفر مستدیر کفرو کے اینڈنگ میں ہے، تو اگر مجھے کفرو پر وقف کرنا ہے تو میں اس الف کو نہیں پڑھوں گی. لو یعلم الذین کفروا، الف کو نہیں پڑھا. اور اگر مجھے کفرو کے ساتھ وصلن پڑھنا ہے تو بھی اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون، تو دونوں بار صفر مستدیر نہیں پڑھا جاتا، سمپل. اب صفر مستطیل کے ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الکافرون کی آیت میں ہے لفظ انا، الف پر صفر مستطیل ہے، اوبلونگ شیپڈ طویل شیپڈ سائن. یہ الف وصلن نہیں پڑھا جاتا لیکن وقفاً اسے 2 کاؤنٹس اسٹریچ کر کے سٹاپ کیا جاتا ہے. اگر وصلن کنٹینیویشن میں پڑھنا ہو تو اس لفظ جیسا پڑھیں گے، نون پر فتح کے ساتھ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ. اور اگر انا پر سٹاپ کرنا ہو تو اس طرح، اس لفظ جیسا 2 کاؤنٹس لمبا کر سٹاپ کریں گے. وَلَا أَنَا. نیکسٹ ایگزامپل سورۃ الکہف تو ہم ہر فرائیڈے پڑھتے ہیں. آیت 38 میں ہے لاکننا، اینڈنگ کے الف پر صفر مستطیل ہے. کنٹینیویشن میں یہ صفر مستطیل نہیں پڑھا جاتا تو کنٹینیویشن میں یہ لفظ ایسا ہوگا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. اور اگر اس لفظ پر وقف کرنا ہو تو اس جیسی آواز ہوگی، 2 کاؤنٹس کے ساتھ وقف کریں گے. لَكِنَّ. اچھا، پوری قرآن میں صفر مستطیل صرف ان 7 لفظوں میں ہی لکھا ملے گا. only in these 7 words. انا، الرسول، السبیل، لاکن، الظنون، قواریر، سلاسل. سمجھانے کے لیے یہاں لکھ دیا گیا ہے کہ کیونکہ صفر مستطیل وصلن نہیں پڑھا جاتا تو آواز ان لفظوں کی طرح ہوگی، اور کیونکہ صفر مستطیل وقفاً 2 کاؤنٹس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو آواز ان لفظوں کی طرح ہوگی. اور ویسے تو یہ ہائر لیول بک 3 میں آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے، لیکن جسٹ فار سم ایکسٹرا انفارمیشن میں یہ بتا دوں کہ ان 7 لفظوں میں ایک لفظ ہے سلاسلہ. سلاسلہ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس کو سٹاپ کرتے وقت وجہان ہوگا. وجہان یعنی کہ 2 ways، 2 طریقے. اس لفظ پر وقف کرتے ہوئے 2 طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہوگا کہ جس طرح دوسرے لفظوں کو 2 کاؤنٹس کے ساتھ سٹاپ کیا جاتا ہے، اسے بھی 2 کاؤنٹس کے ساتھ ہی سٹاپ کریں گے، سلاسلہ. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لام اس کا لاسٹ لیٹر ہے، لاسٹ لیٹر کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی لام ساکن کے ساتھ وقف کیا جائے گا، سلاسل سلاسل. تو بس یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے کہ یہ ایک خاص لفظ ہے جو آپ لیول 3 میں پڑھیں گے. اس کی وجہان ہوگی، اس کو سٹاپ کرنے کے 2 طریقے ہیں اور 2 طریقے بھی جائز ہیں. اب اس سلائیڈ میں یہ 7 لفظ قرآن کے کس سورت کے کس آیت میں آیا ہے اس کی ڈیٹیلز دی گئی ہیں، آپ اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. پہلا لفظ انا، انا یعنی کہ میں. انا قرآن میں کئی بار ریپیٹ ہوا ہے، مینی ٹائمز. الرسولہ سورۃ الاحزاب کے آیت 66 میں آیا ہے. السبیلہ الاحزاب 67، لاکن الکہف 38، الظنون الاحزاب آیت 10، قواریر الانسان آیت 15، سلاسلہ الانسان آیت 4. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.